بات چیت کو، کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ کیس یہ درست تھا، اور مودی نے اپنی جو جارحانہ طبیعت ہے کہ وہ اپنے جو بچر آف گجرات، مطلب اسی نیچر پہ وہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کسی مسلمان کی پرواہ ہے، نہ کسی انسان کی پرواہ ہے، انہیں صرف اپنی سیاست کی پرواہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کے اوپر، ان کے ڈیفنس منسٹری نے پریس ریلیز ایشو کی کہ ہم نے 9 جگہ ماری ہے، ہم نے 5 کنفرم کیے، وہ میزائل ہو سکتا ہے 9 مارے ہوں اور گنے اس کو 5، ہم 5 کہہ رہے ہیں، وہ 9 لوگوں کو 9 جگہوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس سے تگنا ان کو جواب دے دیا۔ ہم نے ان کے فضائی پاور کو بھی بتایا کہ انہوں نے $9 ارب کے 36 طیارے رافیل خریدے تھے، ان میں سے 3 تو چند گھنٹوں میں ہی فارغ ہو چکے ہیں، بلکہ چند لمحے ہی ہوئے، اب ہم چند گھنٹے تو اس لیے کہ انہوں نے 11:30 بجے جب اگریشن کی اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، اور بالکل پاکستان کھل کے کھڑا ہے، بات بتا رہا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ پوری دنیا کے میڈیا پہ چلے گئے ہیں، وہاں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسکیلیشن نہیں کی، اور یہ محض اتفاق ہے کہ 24 گھنٹے پہلے وہ جس جگہ انڈیا نے حملہ کیا وہاں انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے گئے مظفر آباد کے پاس، دکھایا ان کو کہ کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں مرید کے کا جس کو وہ کہہ رہے ہیں، جو حافظ سعید کا کسی زمانے میں ہوتا تھا، وہ تو فیٹف کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے زیر اثر ہے اس وقت، وہاں اسکول اور جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، وہ کسی ٹیررسٹ کیمپ کا، کسی آرگنائزیشن کا، جہادی آرگنائزیشن کا۔ پاکستان نے بالکل کلیئر دنیا کو بتایا ہے، تبھی پاکستان کو فیٹف سے کلیئر بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری انڈیا کی پرانی کہانی جو وہ بیان کرتے رہے 100 ڈپلومیٹس کو بھی بٹھا کے، اور انہوں نے آ کے نیو یارک ٹائمز کو بتایا 6 لوگوں نے کہ جناب ہم صرف یہی سن کے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کوئی ثبوت دیں کہ اس پہلگام والے واقعے میں پاکستان کہاں سے ملوث ہے، تو ان کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ عامر الیاس رانا صاحب، کہیے گا کہ انڈیا کے سامنے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایسے تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں، اگر ہم ریسنٹ پہلگام، پلوامہ کا اٹیک لیں، ابھینندن کا واقعہ ہمارے سامنے، اس کے باوجود بھی انڈیا کی جانب سے دوبارہ سے ایسی شرارت کرنا، انہیں کیا لگتا تھا کہ پاکستان تیار نہیں ہے، جواب نہیں دے پائے گا؟ دیکھیں، انہیں بہت غلط فہمی تھی، اور آج رات میں کافی غلط فہمی دور ہو چکی ہے ان کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں سے زبانی بات چیت ہو رہی ہے، بالکل پاکستان نے جب آپ کو پتا ہے مئی 1998 میں انہوں نے دھماکے کیے، ہم نے ایک اضافی دھماکہ کر کے جواب دیا، انہوں نے ہماری لائن آف کنٹرول کراس کی، ان کے طیارے ہم نے گرا کے بتایا کہ ہم نے آپ کا طیارہ بھی گرایا، ان کے آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں جہاں سے وہاں ہم نے باقاعدہ دھماکہ کیا اور بتایا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں سے نکل جائیں۔ تو اس دفعہ تو یہ باتیں ہمارے ڈی جی آئی SPR کھل کے کہہ رہے تھے کہ شروع آپ کریں گے پھر انجام ہم پہنچائیں گے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج، چاہے وہ بحری ہو، چاہے وہ بری ہو اور فضائیہ، سارے مل کے ایک کمبینیشن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہماری جو نیشنل کمانڈ ہے وہ بالکل مؤثر انداز سے یہ اس کو دیکھ رہی تھی، اور بالکل اطلاعات موجود تھی کہ کسی بھی وقت مودی یہ حملہ کرائیں گے، اور ISI ہیڈ کوارٹر میں جو اب ہم کہیں گے کہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی کئی گھنٹے پہ مشتمل تھی، وہاں پہ ساری چیزیں سامنے تھی، کیونکہ انڈیا کا ایک ایک ٹارگٹ ہم نے لاک کیا ہوا تھا، اور ہم بتا رہے تھے کہ پھر ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو دیکھیں کتنے ہی شارٹ ٹائم میں ہماری فضائیہ نے وہاں پہ اور بڑی فوج نے پورے LOC پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ ان کو وقتہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، ان کی چوکیاں اڑا رہے ہیں، میزائل مار کے فوجی ان کے بھاگتے پھر رہے ہیں وہاں پہ، جبکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کی آڑ وہاں لیتے رہے، بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی، انہی کا وہ شکار اب ہو رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے سکھوں کو مارا، انڈین فوج نے سکھ فوجیوں کو مارا، پریشانی میں ان کے ہیلی کاپٹر گرے، انہوں نے ایک دوسرے کو نشانے بنائے، اور اب آج ان کے اوپر جو کچھ پاکستان کی فورسز نے کر دیا ہے یہ دنیا دیکھے گی، یہ مثال دے گی کہ پاکستان نے جارحیت نہیں کی، دفاع میں کیا، اور جو کچھ بھی کیا ان کے سوائل پہ جا کے نہیں کیا، ان کی فضا میں جا کے نہیں کیا۔ ہمارے طیارے ادھر ہی رہے، ان کے طیارے البتہ پاکستان میں بھاولپور سے انٹرسپٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہ 2019 میں بھی ان کی بڑی خواہش تھی، اس وقت بھی وہ نہیں آ سکے تھے اور آج بھی نہیں آ سکے، ان کو واپس بگایا گیا اور ان کو پھر مارا بھی گیا، مار گرایا گیا۔ یہ ہماری الحمدللہ بڑی پاکستان کی افواج کی کامیابی ہے۔ پوری قوم اس وقت جاگ رہی ہے، لوگ باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں، لاہور میں لبرٹی میں بھی لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے آ گئے، اور سب رابطے میں آ گئے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کی علامت بن گیا کہ اگر دشمن نے ہمیں للکارا ہے تو ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہم سب لوگ مل کے اس وقت قومی یکجہتی کی علامت بن چکے ہیں۔
بالکل عامر الیاس رانا صاحب، کہیے گا اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی کمیونٹی کے کی بڑے رسپانس سامنے آ رہے ہیں عالمی کمیونٹی کی جانب سے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بھارت کی جانب سے دھمکیاں اور حالات جو تھے وہ کافی دنوں سے اس طرح سے خراب چلتے آ رہے تھے، تو اب جا کر اس طرح سے وارن کرنا بجائے اس کے کہ بھارت سے اس حوالے سے سنجیدہ طور پر کوئی بات کی جاتی تاکہ پہلے اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکتا عالمی کمیونٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، عالمی برادری نے پہلی دفعہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ رافیل طیارے فرانس نے دیے، اچھا تمام ان کی فورس جو ایئر فورس ہے وہ اور ان کی بری فوج ہے وہ رشیا کے ساز و سامان سے لیس ہے، زیادہ تر وہ لوگ وہاں P5 میں بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے ویٹو نہیں کیا، سب نے بات کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس آفر کی کہ آپ شرائط رکھیں، طے کریں اور اس واقعے کی ایک انویسٹیگیشن غیر جانبدار جو بھی ماہرین ہیں دنیا کے ان سے کرائیں تاکہ طے ہو جائے کہ پاکستان ہے کہ نہیں ہے۔ انڈیا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، ان کا خیال نہیں تھا کہ جب وہ اس طرح کریں گے تو ایون امریکہ، رشیا وہ پاکستان کی اس بات کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب بھی امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی حکام سے، انڈین حکام سے رابطہ کیا ہے، بلکہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سے انہوں نے بات کی ہے جو DGISI بھی ہیں، اور ادھر امریکہ انڈیا میں بات کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور یہ فردر ایسکیلیٹ نہ ہو۔ تو پاکستان نے تو بڑے دنوں سے یہ کہا ہوا تھا عالمی برادری کو کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 4 دن پہلے وزیر اطلاعات نے پریس ٹاک 1:30 بجے رات کو کی تھی اور بتایا تھا پوری دنیا کو کہ اگلے 12 سے 36 گھنٹے میں انڈیا حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی تیاری میں اور وقت لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بس آج پاکستان ٹھنڈا ہوا ہے اور پاکستان ایزی ہوگا، کہ کئی دن گزر چکے ہیں تو ان کو پھر وہ پڑی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب ان کا میڈیا اتنا جھوٹ بول رہا ہے اس وقت کہ خدا کی پناہ ہے کہ طیارے ان کے گرے ہیں اس کی رپورٹ کرنے کی بجائے، سچ بتانے کی بجائے، لیکن جس طرح ان کا وہ جھوٹا دعویٰ ثابت ہوا تھا جب انہوں نے کہا ہم نے F-16 گرایا، تو جو لاکہیڈ کمپنی ہے F-16 بنانے والی امریکہ کی، انہوں نے تردید کی کہ یہ بات غلط ہے۔ اب یہ فرانس بتائے گا جو بنا رہا ہے رافیل، جنہوں نے 36 طیارے دیے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ساخت اس پہ لگ گئی ہے داؤ پہ کہ ایک دن میں 3 رافیل گرا دیے ہم نے۔ تو پاکستان کے اپنے پائلٹ شہباز ہمارے شاہین وہ ہوا میں انہوں نے میزائلوں سے وہ حملہ کیا، ٹارگٹ ایسے لاک کیے کہ بتایا تھا اس دن بھی میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسلام آباد سے کھڑے ہو کے سری نگر کے پار حملہ کر سکتے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہمارے ساتھ انڈیا، اور ہم نے وہ غلط فہمی ان کی دور کی ہے۔ بالکل عامر الیاس رانا صاحب، ہم نے یقیناً ان کی یہ غلط فہمی دور کی ہے۔ جیسے انڈیا کو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پر یہ پریشر بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم ان کے میڈیا کی بات کریں، ان کے عوام کی بات کریں، تو ایک بڑا پروپیگنڈا چلایا جا رہا تھا کہ اب پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور فیس سیونگ ایگزٹ چاہیے تھا کیا حکومت کو، جو اس طرح سے یہ سٹیپ لیا گیا، یہ شرارت کی گئی، کیونکہ میڈیا ان کی طرف وہاں پر بہت پریشر تھا اور عوام کا کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے انڈیا کی جانب سے جواب دینے کے اور اٹیک کے، اس پہ فیس سیونگ ایگزٹ چاہیے تھا کیا انڈیا کو؟ دیکھیں، ہم نے جتنی دفعہ باور کرایا انڈیا کو کہ آپ یہ فالس فلیگ آپریشن لے کے پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ آپ یاد کریں 2 دن پہلے ہمارے DGISPR اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اور وہاں DGISPR نے کہا کہ شروع آپ کریں گے پھر اختتام ہم کریں گے اور ہمیں ٹیسٹ نہ کیجیے گا۔ تو الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم بڑکے مارنے والے نہیں ہیں، ہم نے عملی طور پہ کام کر کے دکھایا ہے، ہمارے لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہے، پوری قوم متحد ہو چکی بھی ہے، سارے لوگ اس وقت دعائیں بھی اللہ میاں سے کر رہے ہیں اور عملی طور پہ ہماری افواج جواب دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا فردر کیا کرتا ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ دنیا کے لیے کیا اس خطے کے لیے بہت بڑی آگ ثابت ہوگی اگر فردر ایسکیلیشن ہوگی، وہ کوئی اور جارحیت کریں گے تو اس سے بڑا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے اپنے پاس جو ایٹم بم تیار کیے ہیں، جو میزائل ہمارے پاس موجود ہے، وہ سارے پتہ ہے انڈیا کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایسا پروگرام نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، اچانک ہوگا۔ ہم نے ہر چیز دنیا کے سامنے، ہمارا پروگرام بھی سامنے موجود ہے، ہماری کیپیسٹی بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک خاص حد سے جائیں گے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑیں گے اور
اس کی طرف جائیں گے پاکستان کا پانی بند کرنے کی طرف تو آپ کے خلاف فل اسپیکٹرم سے جواب دیا جائے گا, اور اس میں ایٹمی وارہیڈ شامل ہو جاتے ہیں جب فل اسپیکٹرم کا جواب دیا جاتا ہے. تو ہم نے جو بات بتائی ہم نے کر کے دکھائی. انہوں نے پانی روکنے کی کوشش کی تو وہ پانی اس طرح نہیں روک سکتے. وہ بچوں والی بات ہے کہ جو ڈیم بنا نہیں ہے اس کے لیے وہ زبانی بات کر کے کہہ دیں. وہ بالکل اسپل ویز بند کیے جاتے ہیں, وہ پاکستان میں بھی ڈیم میں بند کیے جاتے ہیں اور وہ کھولے جاتے ہیں جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ روک نہیں سکتے ورنہ ڈیم ہی بہ جائیں گے ان کے. تو وہ ساری باتیں ان کی غلط ثابت ہوئی. ہماری طرف سے ساری باتیں ڈی جی ایس پی آر نے آج پہلے ٹیلی ویژن پہ بیپر دیے, اس کے بعد انہوں نے پریسر کیا, اس میں ساری تفصیل بتائی کہ ہمارے 35 لوگ شہید ہوئے ہیں. انہوں نے بھاولپور میں مدرسے کو مسجد کو نقصان پہنچایا, انہوں نے مظفر آباد کے نزدیک مسجد کو نقصان پہنچایا اور ساتھ جاری کر دیا کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپ کیے ہیں, جبکہ وہاں ہم سارے انٹرنیشنل میڈیا لے جا چکے ہوئے تھے. 24 گھنٹے پہلے دکھا دیا ہوا تھا کہ وہاں کچھ ایسا نہیں. عامر الیاس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم انڈیا کی سکھ کمیونٹی کی بات کریں تو گربچن سنگھ نے خود کہا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر نقصان پہنچایا گیا بھارت کی جانب سے تو ہمارا مودی کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے؟ سوری, آپ دوبارہ سوال کریں گے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر دیکھیں انڈیا کی سکھ کمیونٹی کے حوالے سے تو گربچن سنگھ نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین کو نقصان پہنچایا گیا بھارت کی جانب سے تو ہمارا مودی کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ سمبولک ہوتی ہیں باتیں کہ جو لوگ انڈین فوجیوں کے لیے کھانے بناتے تھے, راہ میں آنکھیں بچھانے والی بات تھی, پھول ان کے طرف ڈالتے تھے, وہ لوگ ناراض ہیں. انڈین سکھ ان لوگوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے, وہ برطانیہ میں بیٹھ کے, وہ سارے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ اب ہم آپ کو ویلکم کریں گے, آپ پاکستان پہ حملہ کریں گے. ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کی گفتار پوسٹ بھی تباہ کر دی ہے, اور لائن آف کنٹرول پر پاک فوج بھارتی فوجوں کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے انہیں پسپا کرنے پر مجبور کر رہی ہے. ہماری الحمدللہ بری فوج لگی ہوئی ہے پوری ورکنگ باؤنڈری پہ بھی, ایل او سی پہ بھی, اور باقی جو بین الاقوامی سرحد ہے انڈیا کے ساتھ وہاں تو ہے ہی ہے. اور یہاں پہ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ علاقے کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات پاکستان بتا چکا ہوا تھا کہ ہم پھر بھرپور ریٹیلیٹ کریں گے, اور اب یہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے چوکیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہم ان کی چوکیاں تباہ بھی کر رہے ہیں. جہاں جہاں سے میزائل فائر ہوئے ہیں ان میزائل کے اسٹیشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارے طیاروں نے جو فضا سے فضا میں میزائل مارے ہیں وہ بتا نہیں رہے, صبح تک ساری ڈیٹیل آ بھی جائے گی. ہم نے ابھی تک صرف ان کے طیاروں کی بات بتائی ہے کہ ہم نے ان کے 3 رافیل طیارے بھی گرا دیے ہیں, مگ بھی گرایا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ عام طیارے نہیں ہیں, یہ مشقی جو تربیتی مشق